اور اس کو بھی، اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی رحمت الہی سے محروم کر دیتا ہے۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیے جو قطع تعلق کرنے والے ہیں وہ کیسے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم ہے۔ لہذا جو بھی آپ کو تکلیف پہنچائے یا کسی بات سے آپ کو دکھ پہنچے، رشتہ داروں کی باتوں سے، محلے والوں کی باتوں سے، تو معاف کرنا اختیار کرو۔ رشتہ داروں سے، محلے والوں سے، عزیزوں سے، اپنی ماں باپ سے قطع تعلق ہی نہ کرو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے، ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ ایک دم ایک بدوی یعنی عرب شریف کے دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑا اور اتنے زبردست سے جھٹکے سے کھینچا کہ سلطان زمن صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کی کنارے سے خراش آ گئی۔ وہ کہنے لگا، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، پھر اسے کچھ مال فرمانے کا حکم دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوی سے کیسا حسن سلوک فرمایا۔ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کوئی آپ کو کتنا ہی ستائے، دل دکھائے، عفو درگزر سے کام اور اس کے ساتھ محبت برا سلوک کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ خوش نصیب ہیں مسلمان جو قریب ہی رشتہ داروں کی باتوں پر یا کسی سے تکلیف پہنچے اور وہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب کوئی تمہیں تکلیف دے تو معاف کرو، جب کوئی آپ کو محروم کرے تو ان کو عطا کر دو۔ کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ اے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی سن لیجئے کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو یعنی رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کیسے مبارک مدنی پھول ملے ہیں کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کر دو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کیا جائے، اس کے لیے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، جن رشتہ داروں سے اور والدین سے
محلے والوں سے، جن بھی مسلمانوں سے بات چیت بند ہے یا تھوڑی تھوڑی باتوں پر، بچوں کی باتوں پر، گھر میں بھائیوں سے اور محلے والوں سے، ماموں یا قریبی رشتہ داروں سے بات چیت بند کر دی ہے، لہذا شب برات آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجئے اور ان رشتہ داروں کو سے صلح کیجئے۔ اگر انہوں نے آپ پر زیادتی کی تو انہیں معاف کیجئے اور خود جا کر ان سے معافی مانگیے۔ اگر آپ نے ان کا حق کوئی طلب کیا ہے تو خود جا کر ان سے معاف کروائیے۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، کہ معاف کرنے والا خوش نصیب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرمائے گا۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے اس سحری اجتماع میں شرکت کرنے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمت کیجئے، ابھی سے جن رشتہ داروں سے بات چیت بند ہے ان سے معافی مانگ لیجئے۔ اگر ان کا کوئی حق طلب کیا ہے آپ نے تو ان کے حقوق ادا کیجئے۔ محلے والوں سے، مارکیٹ میں قریبی دکانداروں سے، آفس میں جن سے آپ کی بات چیت بند ہے ان سے صلح کیجئے، اور اپنے ماں باپ کو بھی راضی کر لیجئے کہ اس شب برات میں جہاں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، وہاں رشتے توڑنے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، شراب کے عادی اور بغض و کینہ رکھنے والے اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی سے ہمت کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں سچے دل سے توبہ کر لیجئے کہ ہمارا رب معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے کو کیسا انعام عطا فرماتا ہے۔ آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے تحریر کردہ رسالہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ظلم کا انجام سے یہ حدیث پاک سنتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس پر کیسا کرم فرماتا ہے۔ کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ تبسم فرمانا، مسکرانا، یہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور کہکا لگانا، زور سے ہنسنا، علماء فرماتے ہیں اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، بلکہ مسجد میں کہکا لگانے سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے۔ ویسے تبسم فرمانا، مسکرانا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت مبارکہ ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس لیے تبسم فرمایا؟ ارشاد فرمایا، غور سے یہ سنیے حدیث پاک، جو مسلمان سے جا کر معافی مانگے اور جو مسلمان اپنے بھائی کو معاف کر دے، کیسی بشارت ہے۔ لہذا جائیے یہ حدیث پاک سن کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگیے، اپنے رشتہ داروں سے، عزیز اقربا سے جن سے بات چیت بند کر دی ہے ان سے رو رو کر معافی مانگیے، اور جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے معافی مانگے تو اسے چاہیے معاف کر دے، اسے بھی چاہیے
کہ معاف